بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ خلاصہ تو تراویح سے پہلے عرض کر دیا تھا۔ سورۃ القصص میں 3 اہم واقعات کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ ان میں سب سے پہلا تو واقعہ وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے بالکل آغاز میں، سورۃ القصص کے آغاز میں یہ فرمایا کہ اے نبی نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون، ہم آپ کو بتلائیں گے موسیٰ اور فرعون کا واقعہ بالحق، حق کے ساتھ، لقوم، یہ واقعہ ایسے لوگوں کے لیے ہے یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ واقعہ ہم سب کے لیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک سبق رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ واقعہ سنا رہے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل تم لوگ بڑے ہی کمزوری کے ساتھ، ذلت کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ ہم نے یہ ارادہ کیا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جو لوگ زمین میں کمزور ہیں ہم ان پر اپنا احسان کریں، تمہیں قوت دیں، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ان کو ہم زمین کے اندر سرداری دیں، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ان کو زمین کے اندر ہم تمکین اور قدرت اور اتھارٹی اور اختیارات دیں۔ تو چنانچہ اس بات کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس کو تم دودھ پلاؤ، اور جب تمہیں ڈر ہونے لگے کس بات کا، وہ بات واقعے کو یاد کر لیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی نجومیوں نے کہہ دیا تھا فرعون کو کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری سلطنت کو ختم کرے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو روکنے کے لیے اس نے کتنے ہزاروں بچے بنی اسرائیل کا قتل کروا دیے، اور آ کے پکڑ لیتے تھے وہ بچہ جو پیدا ہوتا تھا، لڑکوں کو جو ہے وہ ذبح کرتے تھے اور عورتوں کو جو ہے وہ زندہ رکھتے تھے کام کاج کرنے کے لیے، نوکرانیاں بنانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہیں ڈر لگنے لگے کہ یہ پکڑنے آ جائیں گے تو کیا کر، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس کو پھر تو دریا میں ڈال دے، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اب تو خوف بھی نہ کر اور غم بھی نہ کر، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، اس کو ہم تیرے پاس واپس بھی لائیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس کو نبی بنائیں گے، رسول بنائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، فرعون کے گھر والوں نے، عربی میں لقطہ کہتے ہیں گری پڑی چیز کو، التقاطا، لقطہ اس سے بنا ہے، وہ چیز جو آپ کو ملی ہے لیکن آپ کو اس کا مالک معلوم نہیں ہے۔ تو اس کی بہت ساری اس میں تفصیلات ہیں، مستقل گفتگو ہے، لقطہ کے احکام کیا ہیں۔ ہمارے ہاں جس کو کوئی گری پڑی چیز مل جائے نا، اس کو اللہ تعالیٰ سے انعام سمجھتا ہے۔ اللہ کے فضل و احسان سے آج کل میں بڑا پریشان تھا، تو میں جناب جو ہی مسجد سے باہر نکلا مجھے 5000 روپے کا کڑکتا نوٹ اللہ تعالیٰ نے دے دیا، میں نے الحمدللہ کہہ کے جیب میں ڈالا اور بچوں کے لیے بہترین سی افطاری لے کر آیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے اتنے سخت احکام ہیں، یہ آپ نے بہت بڑی ذمہ داری اپنے سر پہ لے لی ہے، یہ لقطہ اٹھا کر۔ ایسے ہی بچوں میں سے کسی بچے نے مسئلہ پوچھا، یہ آج کل گڈیاں بچے بہت اڑا رہے ہیں کہ گڈی کٹ کر اگر آ جائے گھر میں تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ میرے کہ یہ تو لقطہ ہے، پتہ نہیں، ابھی معلوم نہیں کہ اس کا مالک کون ہے، کون اڑانے والا تھا اور کہاں سے کٹ کے آ گئی، بہرحال لقطہ۔ تو فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، تو انہوں نے، فرعون کے گھر والوں نے اس کو لقطہ سمجھ کر لے لیا۔ اب یہاں نقطے کی بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو اٹھا کر فرعون
اور اس کے وزیر حامان و جنودہما، اور اس کے لشکر والوں نے بڑی غلطی کی۔ وہ بچہ جس کے خاطر تم نے گھر گھر جا کے ہزاروں بچے قتل کیے، اسی بچے کو اپنے ہاتھوں اٹھا کر فرعون کی بیوی کے گود میں ڈال دیا۔ کانو خاطئین، بڑی غلطی کی۔ اب فرعون اور اس کی بیوی میں ہونے لگا اختلاف۔ بچہ تو کسی بنی اسرائیلی کا لگ رہا ہے، اس کو قتل کرنا چاہیے۔ قالت امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کہنے لگی قرۃ عین لی ولک، یہ تو میری تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیا کریں گے؟ لا تقتلوا، اس کو قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے کہ بڑا ہو کے ہمیں فائدہ دے، او نتخذہ ولدا، جس کو اپنا شہزادہ بنائے، وہم لا یشعرون، اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ وہی بچہ ہے۔ اس سے ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ مرد جو ہوتا ہے نا، مرد، وہ فرعون جیسا مضبوط بھی کیوں نہ ہو، فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں کتنے سال کبھی سر کا درد بھی نہیں ہوا تھا، ایسے ہی اپنے آپ کو خدا نہیں کہتا تھا۔ یہ جو چھلانگے مارتے ہیں نا، کچھ نہ کچھ اللہ نے اختیار ان کو دیا ہوتا ہے، ایسے ہی اپنے آپ دنیا کے چودھری نہیں بن جاتے، تکبر جو کرتے ہیں کسی وجہ سے ہی کرتے ہیں، تو اس کے بعد بھی تکبر کے بڑے اسباب تھے۔ لیکن فرعون جیسا مضبوط بادشاہ بھی بیوی کے سامنے ڈھیر ہو گیا۔ بیوی نے کہا کہ اس کو تو بنائیں گے آنکھوں کی ٹھنڈک، اس کو نہیں قتل کرنا۔ فرعون صاحب اپنی ساری کی ساری پلاننگ اور نجومیوں کی جناب پیشن گوئیاں اور ہزاروں بچوں کو قتل کرنا، پوری رعایا اور پوری فوج کو لگایا ہوا ہے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے پر، بیوی کے کہنے پہ بچوں کو زندہ رکھ لیا۔ اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ اگر انسان کی بیوی اگر اس کو کسی چیز پر لانے کے لیے فیصلہ کر لینا تو وہ بڑے بڑوں کو بھی جھکا سکتی ہے۔ اللہ کرے کہ وہ بیویاں مردوں کو دین پر لانے کے لیے زور لگائیں۔ اور آئے دن ہمارے سامنے اس کے تجربات ہیں، مشاہدات ہیں۔ بیوی اگر اڑ جائے اور بیوی تھوڑی سی پرانی ہو جائے، بچے بڑے ہو جائیں، تو سارے بچے ماں کی جو ہے وہ ماں کی سائڈ کے ہو جاتے ہیں، ابا جی اب اکیلے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کیا کریں جی، اب تو ہمیں ہتھیار ڈالنے پڑیں گے۔ شادی کے موقع پر آپ تو بڑے دیندار ہیں، پکے نمازی ہیں، مستقل درس میں بیٹھنے والے، آپ کی شادی میں کیوں اتنا ڈول باجا اور ڈول ڈمکا ہوتا رہا؟ کیا کریں جی، بچے سارے کے سارے اماں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ماں کے ساتھ مل گئے، میں کیا ہے تو بس آگے مسجد اللہ اللہ کرتا رہتا ہوں۔ بڑے بڑے آ کے بیچارے ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ تو اگر ہم وہی اپنی بیویوں کی تربیت کریں اور وہ بیویاں دین کے معاملے میں سٹینڈ لینے والی بن جائیں کہ بھئی میں تو کسی دین پر میں کمپرومائز نہیں کر سکتی، تو ایسی صورتحال میں ساری برادری ایک طرف ہو جائے، میاں بیوی دونوں ایک پیج پر ہوں، تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو دین سے نہیں ہٹا سکتی۔ اللہ پاک ہمیں اس سے یہ سبق لینے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس سے آگے موسیٰ علیہ السلام سے بندہ ایک جان بوجھ کر نہیں، خطأً قتل ہو گیا تھا، اور قتل خطا کے اندر شریعت میں حکم یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی سے بھول چوک سے قتل ہو جائے تو اس کے بدلے میں قتل کرنے والے کو قتل نہیں کیا جاتا، دیت ہوتی ہے، کفارہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور 5ویں پارے میں ہے خطأً فتحریر رقبۃ مؤمنہ، کہ کفارے میں تم غلام آزاد کرو یا 2 مہینوں کے روزے رکھو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار بھی کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھا مکہ، فوکزہ موسیٰ فقضى علیہ، اور مکہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ ایک نبی کے اندر 40 جنتیوں کی طاقت ہوتی ہے، تو وہ بیچارہ قبطی تھا، وہ فرعون کی گروپ کا بندہ، اس کو لگا مکہ اور وہ تو بیچارہ پاری ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو غصے میں اس کو کسی بات سے روکنے، لڑائی چھڑانے کے لیے باز ہی نہیں آ رہا تھا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا لڑائی میں بہت زیادہ جوشیلا بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو انہوں نے روکنے کی کوشش کی، باز نہیں آیا، مکہ لگایا، وہ بیچارہ تو پار ہو گیا۔ تو فرمایا ھذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطان کا کام ہے، میرا مقصد تو اس کو قتل کرنا نہیں تھا۔ نبی جو ہے نا وہ کسی کے قتل کے در پہ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اس سارے واقعے میں وہ جس کو بچانے کے لیے کیا تھا، اگلے دن اسے لڑائی شروع کر دی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا اس کا مطلب گڑبڑ تو ہی ہے۔ اب اس نے سارا پول کھول دیا، یہ موسیٰ ہی ہے جس نے کل بندے کو مارا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پریشانی میں پھر وہاں سے نکلے، توجہ تلقاء مدین، مدین کی طرف آئے،
اور آپ کو یاد ہوگا کہ مدین میں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ اس میں جو بڑا سبق ہے نا اس واقعہ میں، موسیٰ علیہ السلام جب وہاں تشریف لائے بچتے بچاتے، اب دوسرے علاقے میں آ گئے، اب کوئی جان پہچان والا نے دیکھا کہ جناب پانی بھرنے کی لمبی لائن لگی ہوئی ہے اور 2 بچیاں جوان وہ ایک طرف کھڑے ہو کر انتظار کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا ما خطبکما، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ آئی تو تم پہلے سے ہو، اور جناب سارے کے سارے طاقتور زور آور وہ تو آگے بڑھ بڑھ کے جو ہے وہ اب پانی لیتے جا رہے ہیں اور تم کھڑی ہو آرام سے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو جب تک کہ بیڑ چھٹ نہیں جاتی تو ہم تو پانی نہیں بھرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پاکیزہ بچیوں کی حیا کی تعریف کی ہے، اور ساتھ ہی کیا کہا کہ لا نسقی وابونا شیخ کبیر۔ جب ایک سوال پھر یہ ذہن میں آئے کہ تم اتنی شریف ہو کہ پانی بھرنے کے لیے آئی ہو، مردوں کی لائنوں میں گھس کے پانی نہیں بھر رہی ہو، ایک طرف کھڑی ہو کہ ساری کی ساری بھیڑ ختم ہو جائے، سارے مرد بھر لیں اور پھر اکیلے میں تنہائی میں پھر ہم پانی بھر کر جائیں گی، تو پھر پانی لینے کیوں آئی ہو؟ اپنے کسی بھائی کو بھیج دیتی، ابا جی آ جاتے تمہارے۔ وابونا شیخ کبیر، مرد کوئی ہوتا تو ضرور وہی آتا، ابا جی ہمارے بہت بوڑھے ہیں، بہت بوڑھے، اس قابل نہیں ہے کہ وہ پانی لینے کے لیے آ سکے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا، اس سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ عورت کے حیا کا تقاضا یہ ہے کہ وہ باہر کے کام کرنے کے لیے بلا ضرورت باہر نہ نکلے، بلا ضرورت باہر نہ نکلے، مردوں کو بھیج دیں۔ اب ہمارے ہاں یہ بڑی جو ہے بس اوقات عیب کی بات ہے کہ مرد کو جناب اتوار کو جناب آرام فرما رہے ہیں کہ جی آج چھٹی کا دن ہے، آج تو میں نے پورے ہفتے کی نیند پوری کرنی ہے، اور بیگم صاحبہ جناب پورے مہینے کی گروسری کرنے کے لیے بازار تشریف لے گئی ہیں۔ میں تو بہت تھکا ہوا ہوں اس لیے کہ میں تو بازار نہیں جا سکتا۔ یہ جو قرآن کریم کے اس واقعے میں جو اسلوب سمجھ میں آتا ہے کہ ضرورت کے لیے عورتوں کو باہر نکلنا چاہیے۔ ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام مردوں سے نہیں ہو سکتا، مردوں سے نہیں ہو سکتا، اس لیے عورتیں باہر۔ تو واپسی پہ انہوں نے قرآن نے اللہ تعالیٰ نے ان کی چال کی تعریف کرتے ہوئے کہا فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ان میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی، حیا کے ساتھ۔ اور اس کی تفسیر مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ حیا موسیٰ علیہ السلام کو جب چلنے کے لیے آئیں، بلانے کے لیے آئیں، تو پہلے آگے آگے چل رہی تھی راستہ بتانے کے لیے، پھر جو ہے یہ طے ہوا کہ وہ پیچھے چلیں گے، اور جہاں راستہ بتانے کی مڑنے کی ضرورت آئے گی تو کنکر کے ذریعے سے یا کسی اشارے کے ذریعے سے بتا دیں گے کہ دائیں طرف ہونا ہے یا بائیں طرف ہونا ہے، آگے آگے چل کر نہیں گئی۔ اس لیے جناب عورت کو قائد بنا کر پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، عورت صاحبہ جناب امامت میں، ہم بڑے مزے سے ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ بنیادی انسانی حیا اور فطرت کے بھی خلاف اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے۔ اس کا مطلب عورت کو گھٹیا قرار دینا نہیں، عورت کے پردے کے احکام ہیں، اس کی شریعت میں نماز کے احکام میں پردہ ہے، اس کے باقی احکام میں پردہ ہے۔ آخری واقعہ اس میں جو سورۃ قصص کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قارون کا واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا لیکن بغاوت پہ اترا، فبغى علیہم، بغاوت پہ اترا، اتنا مال اللہ نے دیا تھا کہ اس کے مال کی جو تجوریاں، خزانے، صندوق، ان کو نہیں، ان کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے بڑے بڑے پہلوانوں کی جماعت چاہیے۔ چابیاں کتنی ہوں گی اور ان چابیوں کے بعد صندوق کتنے ہوں گے؟ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا تفرح، تکبر نہ کریے، اللہ پاک کو تکبر کرنے والے پسند نہیں۔ ہاں جو اللہ نے دنیا میں تیرا حصہ لکھا ہے وہ اس میں سے حاصل کر، اور باقی اس کو اللہ کے احکام کے مطابق استعمال کر۔ اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اگر کوئی چیز عطا کر دیں تو انسان بس اوقات منہ سے تو کہہ رہا تھا کہ اللہ کا بڑا کرم ہے جی، اللہ کا بڑا کرم ہے، لیکن اندر کھاتے یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ یار میں نے محنت بڑی کی ہے، ویسے نا میں نے دن رات ایک کر کے نا اپنے بزنس کو چمکایا ہے، میں جاب میں میں جو پہنچا ہوں نا جناب چیئرمین شپ پہ، اور میں باس بنا ہوں، میں نے بڑی محنت کی ہے،
راتوں کو جاگتا رہا ہوں اور سب کو میں نے کمپیٹ کر کے پھر آگے نکلا ہوں. یہ قارونی سوچ ہے. انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب کچھ جو مجھے مل رہا ہے یہ میرے علم اور میری صلاحیت کے بل بوتے پر ملا ہے. تو اللہ تعالیٰ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، اس سے پہلے بھی بہت ساری قوموں کو اللہ برباد کر چکے ہیں اسی قسم کے دعووں کی وجہ سے. تو زبان کے دعوے، زبان کے بڑائی کے بول اور دماغ کے اندر یہ فطور کہ یہ سب کچھ میں نے اپنی محنت سے اور اپنی کوشش سے، اپنی چالاکی سے اور اپنی عیاری سے اور اپنے جناب اس کی وجہ سے میں نے سب کچھ کیا ہے، یہ قارونی سوچ. اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بڑے بول سے بچائے. بس اوقات پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے تو جو آسمان پہ اڑا ہوتا ہے نا ایک دم پھر زمین پہ آ جاتا ہے. اور جو جتنی اونچی اڑان چڑھتا ہے نا، اور بندہ کسی نے مثال دی سائیکل سے گرے نا تو چوٹ کم لگتی ہے، اور گاڑی سے گرے تو تھوڑی سی زیادہ لگتی ہے، ٹرین سے گرے تو اس سے زیادہ، اور جو جہاز سے گرے نا اس کی ہڈیاں بھی نہیں ملتی. کہتے ہیں ویسے ہی بس اس بیچارے کی جناب اینک مل گئی، جوتا مل گیا، وہ رکھ کے جنازہ پڑھ لو بس جی، تو اس کا کچھ بھی نہیں ملتا. تو جو بہت اونچی اڑان اڑتے ہیں نا اور پھر تکبر کرتے ہیں، اللہ پاک جب لگامیں کھینچتے ہیں تو پھر جب گرتے ہیں پھر ان کا کچھ بھی نہیں ملتا. اللہ اپنی حفاظت میں رکھے. اس لیے انسان تکبر سے بچے، بڑے بول سے بچے. جو کچھ اللہ نے دیا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا رہے. مال میں جو اہل حقوق کے حقوق ہیں ان کو ادا کرتا ہے. زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ واجب حقوق ہیں، بوڑھے والدین ہیں ان کی خدمت ہے، صلہ رحمی ہے. انسان اس کی کوشش کرتا رہے. دعا فرمائے کہ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے.